بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے ضابطہ حیات اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے شعر و شاعری اور دین و مذہب. شعر و ادب سے انسان کے مشاہدے میں گہرائی اور مزاج میں انسان دوستی پیدا ہوتی ہے. اس کا اظہار بیان خوبصورت ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا قاری اچھے ادبی ذوق کا حامل ہو. عرب کے ایک بہت بڑے شاعر تھے لبید، جن کا قصیدہ عرب روایات کے مطابق خانہ کعبہ پر آویزاں کیا گیا تھا. انہوں نے قبول اسلام کے بعد یہ کہہ کر شاعری چھوڑ دی کہ قرآن کے بعد اب شعر کہاں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ کہنا تھا کہ قرآن میں اپنے لیے اگر اجنبی لفظ یا اسلوب کو سمجھنا چاہو تو اسے دور جہالت کے شاعروں کے اشعار میں تلاش کرو. آج ہم ضابطہ حیات میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کے بارے میں کیا کہوں میں نہیں جانتی. کوشش کرتی ہوں ان کا مختصر سا تعارف آپ کو دے دوں. اردو، پنجابی اور فارسی میں شاعری ان کی بہت مقبول ہے. وجہ شہرت مزاحیہ شاعری ہے، عوام خواص دونوں میں یکساں مقبول. مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں کہ انور مسعود کے کلام کی مقبولیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مشاعروں میں بڑے بڑے استاد ان سے پہلے شعر پڑھنے میں ہی عافیت محسوس کرتے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انور مسعود صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے مستقل مہمان ڈاکٹر خالد ظہیر. سر، بوتھ آف یو ویلکم ٹو دا پروگرام. انور صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. ہم نے بارہا ان سے رابطے کی کوشش کی لیکن ظاہر ان کی مصروفیت اتنی ہے کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم نے ان کو پکڑ لیا. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ زنیرہ وعلیکم الشکریہ. جی آغاز ہو گیا ہے پروگرام کا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ طنز و مذاق کو آپ انسانی زندگی میں کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ آپ یہ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ادب بھی، کسی زبان کا ادب بھی طنز و مزاح سے خالی نہیں ہے. اس لیے خالی نہیں ہے کہ یہ مسٹ ہے، اس کی ضرورت ہے. انسان کو ہنسنا بھی پڑتا ہے اور اس میں، اور آپ روزمرہ کی گفتگو میں دیکھتے ہیں کہ لوگ طنزیہ باتیں بھی کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں جی. اس لیے وہ زندگی کا ایک حصہ ہے، ہم ان سے جدا نہیں ہو سکتے. آکسیجن کہہ سکتے ہیں اس کو؟ آکسیجن مزاح کو کہا جا سکتا، طنز کو نہیں ہے. طنز تو وہ اور طرح کی بات ہے. طنز اور مزاح میں فرق یہ ہے کہ مزاح تو امیوز کرنے کے لیے ہے نا، لیکن طنز جو ہے اس کی ایک سمت ہوتی ہے، اس میں آپ کچھ نہ کچھ یاد کراتے ہیں، کچھ اصلاح کی بات کرتے ہیں، تو وہ اور طرح کی ہے. بات بالکل پیور مزاح ہوتا ہے. مثلا ضمیر جعفری صاحب کا شعر ہے، ان کا دروازہ تھا مجھ سے بھی سوا مشتاق دید، میں نے باہر کھولنا چاہا تو وہ اندر کھلا. اچھا، اسی غزل میں ان کا طنز کا شعر ہے، 8-10 کی آنکھ پھوٹی 8-10 کا سر کھلا، لو خطیب شہر کی تقریر کا جوہر کھلا. تو طنز کی ایک سمت ہے، اس میں ایک اصلاح کا پہلو ہوتا ہے. ہنسانا بھی بڑی چیز ہے. قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم ہی نے ہنسایا بھی اور ہم ہی نے رلایا بھی. صحیح ہے جی. تو ہنسنے اور رونے میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا پھول کی پتی اور شبنم کے قطرے میں ہے. زیادہ فاصلہ نہیں ہے اور دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے. آپ کا دینی پروگرام ہے، ہمارے رسول مقبول علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے مزاح فرمایا ہے اور بہت اونچے درجے کا مزاح، یعنی جس میں انہوں نے جو مزاح فرمایا اس میں حقیقت ہوتی تھی، ریالٹی پہلی بات. اور سرپرائز، جیسا کہ اس بوڑھی عورت نے کہا ایک نے کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا تو جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ رو پڑی، تو فرمایا کہ تو جوان ہو کے جائے گی. تو یہ ایک مزاح کا ایسا پہلو جو حقیقت پر مبنی ہے، اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت ہی نہیں ہے، سرپرائز بھی. صحیح. انور صاحب، آپ کا جو نعتیہ مجموعہ آ رہا ہے باریاب، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. آپ نے اس کا نام یہ کیوں رکھا؟ زنیرہ، میں ایک عرصہ تک میں نے نعت نہیں لکھی. میں صاف بات کروں، کیوں نہیں لکھی کہ ڈر لگتا تھا.
ہمت نہیں ہوتی تھی. وہاں بادشاہی کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا. جیسے وہ مصر کی روایتی بڑھیا تھی جو سود کی انٹی لے کے یوسف کو خریدنے چلی پڑی. تو ایسا لگتا تھا کہ یہ کام بڑا مشکل ہے. اس میں دو بڑے خطرات ہیں. ایک یہ کہ آدمی ایسی بات نہ کرے، یہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ بات الوہیت تک چلی جائے، اور ایسی بات بھی نہ کرے جو کمی واقعہ ہو جائے شان رسالت میں، اس سے تنقیص ہوتی. حوصلہ نہیں پڑتا تھا. تو پھر مجھے ایک دن میرے دوست اور جو نعت کے بہت بڑے شاعر ہیں حفیظ طائب مرحوم، انہوں نے کہا کہ انور مسعود، نعت بھی ایک قسم کا درود ہے، تو آپ اس ثواب سے کیوں محروم رہتے ہیں؟ صحیح. تو پھر میں نے نعت لکھ لی. بلکہ پہلی نعت کا جو میں نے لکھی اس کا پہلا شعر مجھے یاد ہے کہ جھکی ہوئی سر کرتاس ہے جبین قلم، جھکی ہوئی سر کرتاس ہے جبین قلم، ہے محو ذکر جمیل پیمبر اکرم. یہ کس کا اس میں گرامی زباں پہ آیا ہے، نہ پوچھ آنکھ سے اب لطف گریہ پیغام. میری گراں میں بھی تھا کیا سوائے عجز بیاں، کہ جس کا آج سرے بزم کھل گیا ہے بھرم. تو یہ نعت میں نے اردو میں بھی نعت لکھی، فارسی میں بھی لکھی، اور پنجابی میں بھی. اور وہ مجموعہ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں منفرد ہے کہ اس میں 3 زبانوں میں نعتیں لکھی گئی ہیں. اور وہ یہ انشاءاللہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں وہ منظر عام پر آ رہا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ہم بظاہر جو اسلام سے پہلے کا دور تھا عرب میں اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، جبکہ دوسری جانب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کچھ اسلوب قرآن کے سمجھ نہ آئے تو اس دور کے جو اشعار ہیں ان سے آپ ہیلپ لیں. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں، ایک تو دور جاہلیت ان کو قرار دیا جاتا ہے، اس زمانے کو اسلام کے مقابلے میں. ظاہر اسلام آیا، اللہ کے دین کی روشنی آئی، لوگوں کو اللہ کی وحی سے منور کیا گیا. تو اس سے پہلے جو کچھ بھی تھا ظاہر ہے مقابلتاً نسبتاً ڈارکنیس تھی، تو اس کو اس طرح سے دوسرے نام سے منسوب کیا. ڈارکنیس مطلب کس سینس میں؟ ایٹیکیٹس کے معاملے میں، زندگی کے معاملات میں؟ کیونکہ ادب اور شعر و شاعری ایک الگ پہلو ہے. ہاں، آپ زندگی میں کون سے اچھے قدم اٹھاتے ہیں اور کون سی بری چیزیں کرتے ہیں ایک ڈفرینٹ چیز ہے. میں اس بارے میں بھی گزارش کروں کہ جیسا کہ عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ لوگ بالکل وحشی تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں بہت اچھے لوگ بھی تھے اور ظاہر برے لوگ بھی تھے. یقیناً 2000 برس تک ان کے پاس کوئی وحی الہی کی روشنی نہیں آئی. اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2000 برس گزر گئے تھے، تو یقیناً ایسی صورتحال میں معاشرے میں بگاڑ آ ہی جاتا ہے. تو بگاڑ کے کئی پہلو تھے کہ جو نمایاں تھے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کے اندر غیرت، بہادری، مہمان نوازی، ایفائے عہد اور اس طرح کی بہت سی خوبیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے میں ان علماء اور مورخین کی بات کو صحیح سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا جب فیصلہ فرمایا تو انہی لوگوں کا انتخاب کیا، اسی کلچر کا انتخاب کیا یقیناً، تاکہ ان میں جو لوگ پھر ایمان لائیں وہ آپ کے ایسے ساتھی بنے اور دین کو پھیلانے کا وہ ایسا کارنامہ انجام دیں کہ جس کی ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں ہی سے امید کی جا سکتی تھی کہ جو کردار کے مضبوط تھے. صحیح. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. انور مسعود ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ضابطہ حیات میں خوش آمدید. اور بغیر وقت ضائع کیے ہم گفتگو کا سلسلہ واپس وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے چھوڑا تھا. انور مسعود صاحب، یہ بتائیے کہ ہم بھی مذہبی پروگرام کرتے ہیں اور میں اور ڈاکٹر خالد ظہیر اس کا ایک لازمی حصہ ہے، لیکن ایک جو بڑی کامن بات ہوتی ہے مذہبی لوگوں کے بارے میں وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، ہنستے نہیں ہیں، بلا وجہ ہی پریشان رہتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. شکر ہے. ہنستے ہیں، دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب مسکرا رہے ہیں. تو ایسا نہیں، یہ مختلف طبائع ہوتی ہیں.
تو لوگ ہنسنے والے ان میں بھی ہوتے ہیں، علماء کرام بھی، اور بڑے بڑے ان کے، بلکہ ایک بڑے ہی عالم دین کا ایک لطیفہ آپ کو سناؤں میں، کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہیں پانی کی ضرورت سی، کہ کوئی بندہ ہے کوئی یہاں، تو جواباً کسی نے کہا جی سانو بندہ سمجھ لو، تو انہوں نے جواب دیا دیکھیے آپ کے مطالبات بہت بڑھتے جا رہے تو اس سے لطافت تو پھر زیادہ ہوئی نا، مذہبی لوگوں میں تو پھر زیادہ ہوئی، بہت ہوتی ہے جی، یہ نہیں ہے وہ اخذ کرنے کا میرا خیال ہے آپ کا ذوق ہے کہ آپ کہاں سے اخذ کرتے ہیں اس کو۔ جی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نعتیہ کلام کی بات کر رہے تھے اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ بہت ہمت کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے مطلب جو بچوں کی کتابیں ہیں اور بچوں کے لیے نعتیہ کلام کی بہت کمی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی توجہ نہیں کی گئی اس طرف جو ہے اصل میں، لیکن اب لکھا جا رہا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بننے سے پہلے لوگ اپنا کوئی شخص جو ہے، لیکن سارے ہندو بھی غیر مسلم بھی، انہوں نے اپنا کلام کا آغاز جو ہے نعتیہ کلام سے کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا اس کے بعد جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان کے ظہور کی ایک برکت یہ بھی ہوئی ہے کہ لوگوں نے پھر مجموعے مرتب کیے ہیں نعتیہ کلام کے۔ آپ دیکھیں جناب احمد ادیب قاسمی صاحب ہیں، جناب حفیظ طیب ہیں، حافظ لدھیانوی ہیں، حافظ مظہر الدین ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے لکھا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک میرے ایک دوست ہیں پروفیسر جلیل علی، انہوں نے کہا کہ نعت کے اعتبار سے پاکستان کو قریہ نعت کہنا چاہیے، اتنی یہاں نعت کو فروغ حاصل ہوا ہے، اور خاص طور پہ اس میں ہماری جو صورتحال ہے، عالمی صورتحال ہے، اس کے حوالے سے نعتیں پیش کی گئی۔ ایک بار اور بھی مکے سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ اب دیکھیے اس میں ایک کتنا بڑا ایک عالمی مسئلہ ہے، کہاں وہ جو استحصال وہاں ہو رہا ہے، اس کا ذکر، نعت کا کینوس وسیع ہو گیا، بہت وسیع ہو گیا ہے۔ اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ بچوں کے ادب کی طرف توجہ کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں اب زیادہ ہو رہی ہے، اور میں نے بھی بچوں کے لیے لکھی ہے۔ میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی، اگر آپ وہ سنائیں ہمیں۔ جی میں ایک نعت سناتا ہوں آپ کو جو میں نے بچوں کے لیے لکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ مضامین جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہی لیے جائیں، ہے جی، اور لیکن اس میں وکیبلری ایسی ہو جو بچے سمجھ سکتے ہوں۔ تو وہ جناب یوں ہے اپنا۔ حال ہی میں لکھی آپ؟ جی حال ہی میں لکھی؟ نہیں، حال میں نہیں لکھی، ماضی میں لکھی اور مستقبل تک رہے گی کیونکہ حضور کا ذکر ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو وہ زنیرہ یہ دیکھیے، جب وہ سفر پر جایا کرتے سر پر بادل سایا کرتے، جب وہ سفر پر جایا کرتے سر پر بادل سایا کرتے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ہے جی، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے، اور آگے حدیث کا ترجمہ، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ہیں جی، اور ان کی ذات ایک شہر نرالا، علم اس شہر کا رہنے والا، انا مدینۃ العلم، ان کی ذات ایک شہر نرالا، علم اس شہر کا رہنے والا، یہ بھی واقعہ، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، وہ حنانہ جو تھا، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، کیسے لوگ تھے مکے والے، دل کے اندھے روح کے کالے، راس نہ آیا انہیں اجالا، چاند کو شہر بدر کر ڈالا۔
اور جس نے بنائے چاند ستارے، روشنیوں کے چشمے سارے، اس نے انہیں پسند کیا ہے، ان کا ذکر بلند کیا، برفانہ اللہ کا ذکر ہے، ان کا ذکر بلند کیا ہے، کتنی عظیم ہے ان کی ہستی، ذکر ہے ان کا بستی بستی، صادق اور امین وہی ہے، طٰہٰ اور یاسین وہی ہے، مولا کی پہچان وہی ہے، سب سے بڑے انسان وہی ہے، ہیں جی وہ مہمان عرش معلا۔ ڈاکٹر صاحب شعر سنیے، وہ مہمان عرش معلا، شان محمد اللہ اللہ، جی رحمت ان کی عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ بچوں کو کتنے واقعات ایک نعت میں بتا دیے گئے ہیں، ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے ایک نعت میں کر دی گئی ہے، اور الفاظ میں کوئی مشکل چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بچوں کو زحمت دے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی نہیں مشکل سر، آپ نے کیا کوشش کی ہے؟ آپ نے تو وہ کام کیا جس کی ابھی بہت ضرورت ہے، اور بچوں کے ادب کی طرف ایک پروگرام ہم نے کیا تھا بچوں کی تعلیم و تربیت پہ، ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ بچوں کا ذوق ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا ایسا، لیکن ماشاءاللہ سر آپ تو جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ تہذیب نفس بہت بڑا پہلو ہے دین اسلام کا، کہ سب سے پہلے نفس آتا ہے، اس کے بعد دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد دوسروں کو تبلیغ کرنا ہے۔ تہذیب نفس کے لیے انسان کا خود اچھے علمی ذوق کا حامل ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، ادب کا ذوق انسان کے اندر اگر ہوتا ہے تو وہ ایک یقیناً مہذب انسان بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر جو ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ نتیجہ ہے اس چیز کا کہ انسان اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہے، الفاظ میں بھی وہ یہ دیکھتا ہے کہ انتخاب کیسا ہے، کسی چیز کو، کسی منظر کو بیان کرنے کا وہ کیا انداز ہے کہ جو دل کو متاثر کرتا ہے۔ انسان کے اندر جب تک کہ ایک حساس دل نہ ہو، ایک لطیف حس نہ ہو، تو وہ ادیب بن نہیں سکتا اور نہ وہ ادب کو اپریشیٹ کر سکتا ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب اگر قرآن پاک ادب کا بہترین نمونہ ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے جو قاری کا ایک ذوق ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا نا کہ ہم کو اپنی ہدایت سے آشنا کرائے، اور اس نے اس کو جس طرح سے ہم تک پہنچایا وہ ایک سادہ زبان بھی تو، سپاٹ زبان بھی تو ہو سکتی، بالکل، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ادب کا شاہکار ہے اللہ کا وہ کلام، بالکل، کہ جس کے آنے کے بعد انکار کرنے والے کافر بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ اس کے بعد انسان کے لیے کچھ کہنے کو باقی نہیں رہا۔ وہ دوسرے اعتراضات تو ضرور کرتے تھے لیکن قرآن مجید کی شان میں وہ کچھ نہیں کہہ سکے۔ بالکل ناظرین، ہم نے اپنے بچپن سے سنا ہے، اور یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے، آپ بچپن سے یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی بہت پرانی بات کر رہی ہوں میں، کہ شیطان ہی ہے جو انسان کو خراب کرتا ہے، شیطان ہی ہے جو آدمی کو غلط راستے پہ لگاتا ہے، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو صحبت آدم ہے وہ بھی خراب کرتی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے اور کیسے کہا ہے، یہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ضابطہ حیات میں آپ کے سامنے ہیں۔ انور مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں ان سے یہ پوچھوں گی کہ یہ کب ہوا کہ ابلیس نے شکایت کر دی کہ مجھے آدم نے خراب کیا ہے؟ اصل میں یہ بات ہے، حضرت علامہ اقبال کی ایک مشہور کتاب ہے فارسی کی جس کا نام ہے جاوید نامہ۔ صحیح، جاوید نامہ، اس میں یہ ایک جگہ انہوں نے بتایا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں گیا ہے، اور وہاں جا کے اس نے یہ شکایت کی ہے اور کہا ہے کہ اے خدا وندے ثواب و نا ثواب، یہ ثواب سواد سے ہے، صحیح ہے جی، کہ اے نیکی اور بدی کے پیدا کرنے والے خدا، اے خدا بندے ثواب ہو نا ثواب، من شتم صحبت آدم خراب۔ میں چنگا پڑا ہوں سا اے بندے دی صحبت میں میرا بیڑا گرک کیتا۔ تو بہرحال یہ تو یعنی اقبال کے ہاں اگر مزاح بھی آیا ہے تو کمال درجے کا،
کیونکہ ہم نے بات شروع مزاج سے کی آپ یہ سنائیں گے ہمیں صحبت آدم؟ بس یہی ایک شعر اس وقت مجھے یاد ہے. اچھا. من شدم اے خدا من دے ثواب ہو نا ثواب. اور ہاں تو آگے وہ کہتا ہے کہ تاب یک ضربم نے اور دین حریف، میرا یہ جو دشمن ہے میرے مقابلے میں آیا ہے یہ تو میری ایک چوٹ نہیں سہتا، میری یعنی ایک بار بھی نہیں میرا سہتا. اچھا میں سناؤں آپ کو تھوڑا سا؟ جی سنائیں. سنا رہا ہوں اسی بات کو میں اردو میں جو فارسی میں کہی ہے حکیم امت نے، حضور حق میں یہ ابلیس نے شکایت کی، مجھے خراب کیا آدمی کی صحبت نے. یہ آپ نے مجھے میرا قطع سنا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں کہیں شاعری کی مذمت بھی ہوئی ہے؟ دیکھیں اس شاعری کی کہ جس میں شعراء وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے وہ لوگوں کو مبالغہ آمیز بیان کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں. اصل میں یہ جو بیان سورہ شعراء میں ہے یہ اس تقابل میں ہے کہ جس میں بعض لوگ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے تھے اور آپ کا انکار کرتے تھے، وہ بعض اوقات یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ شاعر ہیں. ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے اس اچھوتے عظیم اور جس طرح یہ اثر کر جاتا تھا لوگوں پہ، یقیناً وہ اب ظاہر ہے ان کو جواب تو دینا تھا. بالکل. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ کہاں یہ کلام اور کہاں ہمارے پیغمبر کا اعلیٰ کردار اور کہاں وہ شعراء کہ جو ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں، فی کل وادی یہیمون، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں صحیح، سوائے ان لوگوں کے کردار کا فرق واضح کیا اور اس میں استثناء بیان کی سوائے ان کے کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں. اور یقیناً ظاہر ایسے لوگ ہوتے ہیں اگرچہ کہ وہ کم ہوتے ہیں. تو قرآن مجید نے جن شاعروں کو ہدف تنقید بنایا وہ شاعر تھے کہ جو ہر طرح کی بات ہر وادی میں گھوم پھر کے کرتے، مبالغہ آمیز باتیں کرتے، لوگوں کو گمراہ کرتے اور گفتار کے غازی ہوتے لیکن کردار میں وہ بہت کمزور ہوتے. یقولون ما لا یفعلون، جی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن پہ خود عمل نہیں عمل کرتے. لیکن استثناء بھی کیا گیا یقیناً کہ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک الگ کیٹیگری ہے، اسے پسند کیا گیا. اور جیسے حضور کے دور میں شعراء تھے، حضرت حسان تھے، کتنے بڑے تھے، آپ نے ان کی تعریف فرمائی ہے اور انہوں نے حضور کی تعریف فرمائی ہے. تو شاعری بذات خود تو بری اس کا استعمال کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ضابطہ حیات کے ساتھ میں ہوں آپ کے سامنے. انور مسعود صاحب، آپ سے دوبارہ گفتگو کروں گی. آج دل یہ کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم پروگرام ذرا لمبا کر دیں. یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ جب گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے اس میں منیر نیازی صاحب کا ذکر کیا تھا. ہاں جی. کہ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کی آیات کچھ بے ضمیر لوگوں سے خود پردہ کر لیتی ہے. ہاں جی. اس کو تھوڑا سا بیان کریں. نہیں، یہ واقعہ سیدھا سادہ ہے کہ وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے شکاگو کی ایئرپورٹ پہ، تو وہاں منیر نیازی صاحب تھے اور اللہ بخشے، اور وہاں اور لوگ بھی تھے، اپنا یہ تھے جمیل الدین علی تھے اور تھے امجد اسلام امجد تھے. میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا. تو میں نے کہا سارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بات کرنی چاہیے. تو میں نے ایسے ہی بات کہہ دی کہ انسانی جسم میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کاٹا جائے تو لہو نہیں نکلتا. صحیح. ایک بال ہے اور ایک ناخن ہے. اب آپ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ناخن کی املا ہی ناخون ہے. صحیح. نا الگ خون یعنی بلڈ لیس. اوکے. جی وہ املا نہیں ہوتی. تو میں نے یہ بات کی تو منیر نیازی صاحب جو ہیں وہ تھوڑی دیر سوچ کہتے ہیں انور تو ساڈے پنڈ دا نائی نہیں ویکھیا. اچھا لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے
ابھی ان کے موڈ چینج ہو جاتے تھے، ایک دم بڑا سیریس موڈ ہوا تو کہنے لگے انور قرآن مجید کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لے. سبحان اللہ. اتنی عمدہ بات. بالکل ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم یہ بات کر رہے تھے ابھی انور مسعود صاحب سے کہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی قرآن پاک کی بات، اور قرآن پاک خود کہتا ہے کہ ہر کوئی اس سے ہدایت نہیں پاتا. اس کو تھوڑا کھول کے بیان کریں کہ یہ کس طرح ہے. جب ایک کلام اتنا خوبصورت ہے تو یہ سب کے اوپر اثر کیوں نہیں کرتا؟ بڑی خوبصورت بات کی منیر نیازی صاحب بہت مرحوم اچھا نے، سوال ہے. کیونکہ قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ اس ضابطے کو، قانون کو بیان کیا ہے کہ جس کو ہم قانون ہدایت کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے نا، یہ ایک روشنی ہے. واہ. اور ایک روشنی اللہ نے انسان کو پیدائشی طور پر دی ہوئی ہے، اس کے اندر کے ضمیر کی روشنی. صحیح. انسان اپنے اندر کی روشنی کو اگر زندہ رکھتا ہے نا، تبھی وہ مستحق بنتا ہے خارج کی اس روشنی کو پانے کا. صحیح. اگر انسان نے جھوٹ بول کر، زیادتی کر کے، ظلم کر کے، دوسروں کو ستا کر اور دیگر گناہ کر کے اپنے اندر کی روشنی کو گل کر دیا تو پھر خارج کی اس وحی کی روشنی سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن مجید اسی لیے یہ بار بار کہتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کے مستحق کون ہے. صحیح. تو ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور یہ واضح کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ان کو ہدایت دے، وہ ان کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اور جن کے بارے میں وہ گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا جاتا ہے تو ان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، ان کا دم گھٹنے لگتا ہے، ایسے کہ گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد ہم دوبارہ گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ضابطہ حیات میں ہم ہیں آپ کے سامنے. انور مسعود صاحب، شاعر بہت سینسٹیو انسان ہوتا ہے، بہت حساس طبیعت، ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے جو عام بندہ دیکھتا ہی نہیں ہے. یہی فرق ہے میری نظر میں. تو آپ نے اچھی نظر پائی ہے. آپ نے اپنی بہو کے لیے، سائمہ کے لیے، جن کی حال ہی میں وفات ہوئی ہے بہت طویل علالت کے بعد، اور ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں عمار مسعود، ان کی وہ بیگم بھی ہیں، آپ نے ان کے بارے میں ایک نظم لکھی ہے. اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نابینا تھی، جی، بصارت سے محروم تھی، لیکن اللہ نے انہیں بڑی بصیرت عطا کی. ماشاءاللہ. وہ معذور تھی لیکن ساری زندگی اس نے معذوروں کی خدمت کی ہے. یہ عمل صالح جو ہے اس کا بہت ہی قابل ذکر ہے، اور بہت پڑھی لکھی تھی، اور مختلف کانفرنسز جو ہیں بلائنڈس کے بارے میں وہ ان میں بلائی جاتی تھی، اور وہاں بہت ایسی تقریریں کرتی تھی کہ جن کی دھوم مچ جاتی تھی. اور وہ ایک، جب وہ فوت ہوئی ہے، میرے بیٹے نے جب شادی کی اس وقت وہ نابینا تھی. اس نے تو اپنی بینائی اس وقت کھو دی تھی جب وہ 2.5 سال کی تھی، جب اسے ٹائیفائڈ ہوا اینڈ شی لاسٹ ہر سائٹ. تو جب وہ فوت ہوئی ہے تو اسی دن میں نے شعر کہا زنیرہ کہ اسے اب چھوڑ کر وہ جا رہی ہے، اسے اب چھوڑ کر وہ جا رہی ہے، وہ دنیا اس نے جو دیکھی نہیں تھی. ہاں جی. اور پھر اس کے بعد میں نے کچھ اور شعر بھی اس کے لیے لکھے. یہ تھی مثال اس کی کوئی ملتی نہیں ہے. وہ تھی مطلب نابینا، لیکن اس نے زندگی کے چیلنج کو، آپ اس کی کوئی تصویر دیکھیں، شی اسمائلنگ، وہ مسکرا رہی ہے. جناب، مثال اس کی کوئی ملتی نہیں ہے، اسے جو ہمت عالی ملی تھی، ہاں جی، اسی کا حوصلہ دیکھا ہے ہم نے، مصائب کو وہ جیسے جھیلتی تھی. وہ تھی محروم و غم دیدہ، پر اس کی رضائے حق سے گہری دوستی تھی.
اور جناب بہت شیریں تھا لہجہ گفتگو کا، سماعت میں عجب رس گھولتی تھی، سیاہ بختوں اور افسردہ دلوں میں امنگوں کے اجالے بانٹتی تھی۔ یہ اس کی شخصیت دیکھیے، وہ اپنی شدت تکلیف میں بھی ہمیشہ دوسروں کا پوچھتی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنی شدت تکلیف میں بھی ہمیشہ دوسروں کا پوچھتی تھی، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، نہ جانے اسے جانے کی کیوں جلدی پڑی تھی، اسے جانے کی کیوں جلدی پڑی تھی، وہ سونی کر گئی بزم عزیزاں، وہ سونی کر گئی بزم عزیزاں، وہ رونق تھی، مہک تھی، روشنی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت میرا خیال ہے کہ اس سے تو ہمیں بہت سبق لینا چاہیے کہ کسی میں کوئی کمی ہو اور وہ اسی کو اپنی اسٹرینتھ بنا لے۔ مطلب ہم لوگ تو چھوٹی سی مشکل آتی ہے تو ڈاکٹر صاحب ہم تو اس کو سر پہ سوار کر کے ہنسنا بھول جاتے ہیں، اور کہاں یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ سمجھ نہیں آتا کہ ایسی پرسنالٹی زنیرہ میں نے پہلی بات ہی کی کہ اللہ نے اسے بڑی ہمت دی تھی، بڑا حوصلہ دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھوں گی کہ کہتے ہیں کہ زبان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس میں لب و لہجے میں بھی آتی ہے، پھر اس میں جو تلمیحات ہوتی ہیں اس میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اگر زبان بتدریج بدلتی ہے تو کیا عربی زبان اس معاملے میں ایکسیپشنل ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں آئے؟ کیونکہ یہ تو رہتی دنیا تک یہ کلام ایسے ہی رہنا ہے، تو کیا اس میں کوئی چینجز نہیں آتے؟ اصل میں دو پہلو ہیں عربی زبان کے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو ہر زبان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ اس میں تبدیلی آتی ہے، یقیناً آئی۔ مصر و شام میں جو اب عربی بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس عربی سے بہت مختلف ہے کہ جو قرآن مجید کے زمانے میں کہی جاتی تھی، بولی جاتی تھی، لکھی جاتی تھی۔ لیکن یہ قرآن مجید کی ایک عظمت ہے کہ قرآن مجید کو جو مقام مسلمانوں میں حاصل ہے، اور مسلمانوں ہی میں کیا کہیے، جو غیر مسلم عرب ہیں وہ بھی اس سے اسی طرح سے زبان کے پہلو سے متاثر ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اپنے اسلوب کو خود زندہ رکھا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کا قاری قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کے اسالیب سے واقف ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے پہلے جو کلام آپ نے پروگرام کے شروع میں خود بیان کیا، جو ادب جاہلیت ہے، اس کو بھی آج تک محفوظ رکھا گیا۔ بالکل، بلکہ اس سے مشاورت لینے کا کہا گیا کہ اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو اس میں سے آپ پڑھ کر بہت سی چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید کے الفاظ کے معنی اور اس کے اسالیب سمجھ میں آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو انداز بیان اور آپ کی زبان تھی، اس کو مسلمانوں نے محنت کر کے محدثین نے محفوظ کیا، اور وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بالکل۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کی وہ زبان، وہ انداز آج بھی بعین ہی اسی طرح سے زندہ ہے۔ صحیح۔ اور اس کو فصحا کی زبان کہتے ہیں، وہ آج بھی بولی جاتی ہے۔ کہ اتنی فصاحت صرف عربی زبان میں ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہنا چاہا وہ زبان کے ذریعے سے کہہ دیا۔ انور مسعود صاحب، ہم نے تو ہڑپا کو بہت ہی ایک چیلنجنگ اور بہت ہی انسپائرنگ قسم کی چیز پایا کہ جی اس میں ثقافت تھی، برتن ایسے بنتے تھے، کوائنز اس طرح کے ہوتے تھے۔ وہی بات قرآن کی، جی قرآن بار بار کہتا ہے فَاتَّبِرُوا یَا اُولِی الْأَبْصَارِ، بالکل صحیح۔ تمہیں آنکھیں دی گئی ہیں، عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ واقعی، کیونکہ وہاں پر اگر وہ بستی الٹ گئی یا تباہ ہو گئی تو وہ یقیناً ایک عبرت کا نشان ہے۔ تو قرآن میں تو ساری بستیاں جو سمود تھے یا قوم نوح تھی یا قوم شعیب تھی، قوم عاد تھی، ان کا سارا ہمیں عبرت کے لیے ہی تو بتائے گئے وہ قصے کہ ان لوگوں نے بدعمالیاں کی اور اس کا نتیجہ بھگتا ہے۔ تو یہی پوائنٹ جو ہے اس کو ہی میں اجاگر کرنا چاہتا تھا کہ میں زنیرہ ایک مشاعرے میں پڑھا تھا تو یہ قطعہ پڑھا میں نے جس کی طرف آپ نے یا تو دو آدمی اٹھ کے باہر نکل گئے مشاعرے سے، تو میں حیران، کبھی ایسا اللہ کے فضل سے نہیں ہوا کہ میں پڑھ رہا ہوں اور لوگ اٹھ کے باہر چلے جائیں۔ جب مشاعرہ ختم ہوا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے باہر، میں نے کہا یار تم کیوں آ گئے؟ کہنے لگا جو آپ نے پڑھ دیا تھا اس کے بعد سننے کی ہم میں تاب نہیں تھی، ہمت نہیں۔ تو وہ اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ اجڑا سبو نگر، اپنا اپنا اینگل ہے، کوئی کسی طرح دیکھتا ہے کسی طرح۔ تو میں نے بھی اپنے ویژن کے مطابق اس سے ایک بات کی کہ اجڑا سبو نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس کریائے شکستہ ہو
شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منو کے حساب سے۔ یہ خالد صاحب کے ارشاد کی تعمیل ہو گئی۔ بہت جی، یہ خالد صاحب کی خواہش تھی۔ انور مسعود صاحب، وقت کم ہے، ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے کیونکہ آپ کے ساتھ ابھی بہت ساری باتیں کرنی باقی ہیں، جو کہ ادب کے لیے، شعر و شاعری کے لیے بہت سارے لوگوں میں یہ تشنگی رہ جائے گی ہمیں، لیکن ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آپ اگر دوبارہ بلائیں گی تو میں جاؤں ہی کیوں؟ پھر آپ تشریف رکھیے، ہم ابھی دوسرا پروگرام بھی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد ظہیر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس قدر شگفتہ محفل تھی اور کس کا اس سے جانے کو دل کرے گا، لیکن ہمیشہ ہم یہی کہتے رہیں گے کہ وقت کی کمی ہے، وقت کی کمی ہے، اور ان جیسی شخصیات سے تو جتنا زیادہ ہم مستفیض ہوں اتنا ہی کم ہے۔ پروگرام کے آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ مذہب کے بعد ادب ہے جو انسان کی تہذیب کرتا ہے، اسے حساس بناتا ہے اور معاملات کی گہرائی میں اترنا سکھاتا ہے۔ اگر ہم نے انسانی اور معاشرتی ترقی کرنی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل شعر و ادب کی صحبت حاصل کریں اور ان سے بھرپور استفادہ کریں۔ ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔